الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تلاوت کرو تم جو قرآن ہر آن، تلاوت کرو تم جو قرآن ہر آن، ملے دل کو تسکین ایمان ہر آن۔ شفا مل رہی ہے اسی سے سبھی کو، شفا مل رہی ہے اسی سے سبھی کو، دکھوں کا مداوا ہے فرقان ہر آن، دکھوں کا مداوا ہے قرآن ہر آن، دکھوں کا مداوا ہے فرقان ہر آن، اور نبی کی اطاعت ہے قرآن میں ثابت، نبی کی اطاعت ہے قرآن میں ثابت، رہو سنتوں کے نگہبان ہر آن، اور معافی کی تفکیر قرآن میں ہر دم ہے، رب تعالیٰ کا عرفان ہر آن، اور قوانین تجوید شرط مسلم۔ جب تک آپ عربی لہجے کے مطابق قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے، اس طرح پڑھنے کی شرط پوری نہیں ہوتی، اسی کو سیکھنا سب سے پہلے سب پہ واجب ہے۔ قوانین تجوید شرط مسلم، ادائے فرائض کا فیضان ہر آن، جب آپ اس طرح ادا کریں گے تو پھر آپ کو ہر نماز کا اسی وقت فیض ملتا جائے گا، آپ کو ایک لطف آتا جائے گا، آپ کو ایک قرب ملتا جائے گا کہ واقعی آپ رب کے دربار میں کھڑے ہو کر اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور قیامت میں مژدہ ترقی کا ہوگا، قیامت میں مژدہ ترقی کا ہوگا، پڑھو بڑھتے جاؤ کا اعلان ہر آن۔ یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ شاعر نے لکھا ہے کہ جس کو دنیا میں قرآن پڑھنے کی عادت ہوگی، جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلیں چڑھتے جاؤ۔ تو جتنا خوبصورت قرآن جو پڑھے گا اور جتنا اچھا پڑھے گا، اسی حساب سے اس کی منزلیں بڑھتی جائیں گی، جہاں جا کے وہ رک جائے گا اللہ فرمائے گا کہ یہ تیرا مقام ہے۔ اسی کا ذکر یہاں شاعر نے فرمایا کہ قیامت میں مژدہ ترقی کا ہوگا، پڑھو بڑھتے جاؤ کا اعلان ہر آن، اور کرے گا شفاعت قیامت میں ان کی، سجایا لبوں پر جو قرآن ہر آن۔ عطائے کریمی کا محتاج شبیر، تلاوت کے صدقے ہو غفران ہر آن، یعنی اللہ تلاوت کے بدلے میں ہر گھڑی ہمیں بخشش کا مژدہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهم قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إن
إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم. جی ترجمہ پڑھیے. وَضْرِبْ اور بیان کیجیے لہم مسئلہ ان سے مثال الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی کماء یہ پانی کی طرح انزلناہ جسے ہم نے اتارا من السماء آسمان سے فاختلط تو گھنا ہو کر نکلا بہی نبات اس سے یعنی اس پانی کی وجہ سے خوب سبزہ پھر زمین سے نکلتا ہے. الارض زمین کا فاصبح پھر وہ بن گیا حشیمن وہ سیدھا گھاس یعنی سوکھا ہوا. تزروہ اڑائے پھرتی ہیں اسے الریاح ہوائیں. وکان اللہ اور اللہ ہے علی کل شیء ہر شے پر مقتدر قدرت رکھنے والا. المال والبنون اور بیٹے زینہ زینت ہیں. الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی. والباقیات اور باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں خیر بہتر ہیں. عند ربک آپ کے رب کے ہاں. ثواباً ثواب کے اعتبار سے وخیرن اور بہتر ہیں. عملا امید کے اعتبار سے. ویوم اور جس دن نسیر الجبال چلائیں گے ہم پہاڑوں کو. وتر الارض اور آپ دیکھیں گے زمین کو بارزہ صاف کھلی. وحشرناہم اور اٹھائیں گے لوگوں کو. فلم نغادر پس نہیں پیچھے چھوڑیں گے. منہم ان میں سے کسی کو. وعرضوا اور وہ پیش کیے جائیں گے علی ربک آپ کے رب کے حضور. صفا صفیں باندھیں. لقد بلا شبہ جئتمونا آج تم آئے ہمارے پاس. کما خلقناکم جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. اول مرہ پہلی بار. بل زعمتم بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا. اللن نجعل کہ ہرگز نہ رکھیں گے ہم. لکم موعدا تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت. ووضع اور رکھا جائے گا الکتاب نامہ اعمال. فترا تو آپ دیکھیں گے المجرمین مجرموں کو. مشفقین کہ ڈرتے ہوں گے. مما فی اس سے جو اس میں ہوگا. ویقولون اور کہیں گے یا ویلتنا ہائے ہماری بربادی. مالی کیا ہے. حاضل کتاب اس کتاب کو. لا یغادر
نہیں چھوڑا اس نے صغیرہ کوئی چھوٹا ولا کبیرہ اور نہ بڑا، الا احصاہا مگر شمار کر لیا ہے اس نے۔ یہ اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے اور اس کو دیکھ کر کہیں گے وَوَجَدُوا اور وہ پائیں گے ما عاملو جو انہوں نے عمل کیے تھے حاضرا اپنے سامنے موجود، چھپ کے کیے ہوئے لوگوں کے سامنے، کمروں میں چھپ کے، کوئی بھی برا اچھا کام کیا ہوگا سب نامہ اعمال میں سامنے آ جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ اور نہیں ظلم کرتا ربک آپ کا رب احدا کسی پر، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے فرمایا للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا کہ سجدہ کرو لی آدم کو فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کانا وہ تھا من الجن قوم جن سے، ففسق سو اس نے نافرمانی کی، عن امر حکم کی، رب اپنے رب کے، افتتخذونہ تو کیا تم لوگ بناتے ہو اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء اپنا دوست، من دونی مجھے چھوڑ کر، وہم لکم حالانکہ وہ سب تمہارے، عدوٌ دشمن ہے، بیسا بہت برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے بدلہ، ما اشہدتہم میں نے نہیں گواہ بنایا تھا انہیں، خلقہ بناتے وقت، یہ اللہ فرما رہا ہے، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، ولا خلقہ اور نہ بناتے وقت، انفسہم خود ان کو، وما کنت اور نہ ہی میری شان کے، متخذہ میں بناؤں، المضلین گمراہ کرنے والوں کو، عضدا اپنا دست و بازو، ویوم اور جس دن، یقول فرمائے گا اللہ، نادو کہ پکارو، شرکائی الذین میرے ان شریکوں کو، زعمتم جنہیں تم گمان کرتے تھے میرے شریک، فدعوہم تو وہ انہیں پکاریں گے، فلم پسنا، یستجیبوا لہم پسنا وہ جواب دیں گے انہیں، وجعلنا اور بنا دیں گے ہم، بینہم ان کے درمیان، موبقہ ایک ہلاکت کی جگہ، ورأى المجرمون اور دیکھیں گے مجرم، النار آگ کو، فظنوا تو وہ سمجھ جائیں گے، انہم کہ وہ سب، مواقعوہا اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا اور وہ نہ پائیں گے، عنہا اس سے، مصرفہ پھرنے کی کوئی جگہ، وَلَقَدْ اور بے شک، صرفنا پھیر کر ہم نے بیان کی، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کلی ہر قسم کی، مثال، وکان الانسان اور ہے انسان، اکثر شیء ہر شے سے بڑھ کر، زیادہ جھگڑالو، وما منع اور کس چیز نے روکا، الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا ایمان لانے سے، اذ جاءہم جب آ گئی ان کے پاس، الہدی ہدایت، ویستغفروا اور مغفرت مانگنے سے، یعنی ایمان لانے سے اور بخشش مانگنے سے، کس چیز نے کافروں کو روکا، ربہم اپنے رب سے، الا ان تأتیہم مگر یہ کہ وہ انتظار میں ہیں کہ آئے ان کے پاس، سنت الاولین دستور اگلوں کا، او یاتیہم یا آئے ان پر، العذاب عذاب، قبولا طرح کا، وما نرسل
اور ہم نہیں بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبری سنانے والے ومنذرین اور ڈر سنانے والے ویجادل اور جھگڑتے ہیں الذین وہ جو کافر ہیں بالباطل باطل کے ذریعے لیدحضوا تاکہ وہ مٹا دیں بہ الحق اس سے حق کو واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیتوں کو وما انذروا اور جن سے ڈرائے گئے تھے ہزوا ایک مذاق ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن ذکر اس شخص سے جسے نصیحت کی گئی بھی آیاتی آیتوں کے ذریعے ربی ہی اس کے رب کی فاعرض پھر وہ روگردانی کرنے لگا عنہا اس سے ونسیا اور فراموش کر دے ما قدمت ان اعمال کو جو آگے بھیجے تھے یداہو اس کے ہاتھوں نے انا جعلنا بے شک ہم نے ڈال دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنہ پردے ان یفقہوہ تاکہ وہ نہ سمجھیں قرآن کو وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں رکھ دیے وقرا بوجھ وَإِن تَدْعُهُمْ اور اگر تم بلاؤ ان کو إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف فَلَن يَهْتَدُوا تو ہرگز نہ ہدایت پائیں گے اذن جب بھی وہ ابدا کبھی بھی وَرَبُّكَ اور آپ کا رب تو الغفور بڑا بخشنے والا ذو الرحمہ بڑی رحمت والا ہے لو یؤاخذہم اگر وہ ان کو پکڑ لیتا بما کسبوا اس کے سبب جو انہوں نے کمایا لعجل تو جلد بھیجتا لہم العذاب انہیں عذاب بل لہم موعد ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے لن یجدوا ہرگز نہ پائیں گے وہ من دونہ اس کے بغیر موئلا کوئی پناہ کی جگہ وتلک القری اور یہ بستیاں اہلکناہم ہلاک کر دی ہم نے لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا وجعلنا اور ہم نے کر رکھا ہے لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے موعدا ایک وقت مقرر وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لفتاہ اپنے نوجوان ساتھی کو لا ابرح میں نہیں ہٹوں گا یا میں مسلسل چلتا رہوں گا حتی ابلغا یہاں تک کہ میں پہنچوں مجمع البحرین دو سمندروں کے ملنے کی جگہ او امضیا یا میں چلتا رہوں گا حقوبہ مدتوں یعنی جب تک مجھے وہ جگہ ملے گی نہیں جتنی مدتیں گزرتی جائیں میں چلتا رہوں گا فلما بلغا پھر جب وہ دونوں پہنچے مجمع ملنے کے مقام پر بینہما آپس میں دونوں سمندروں کے ناسیا تو وہ بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی فاتخذا تو بنا لیا مچھلی نے سبیلہ اپنا راستہ فی البحر سمندر میں سربا سرنگ کی طرح فلما جاوزا پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے قالا تو موسیٰ نے فرمایا لفتاہ اپنے نوجوان ساتھی سے آتینا کہ لے آؤ غدا انا ہمارا صبح کا کھانا لقد لقینا بے شک سامنا کرنا پڑا ہمیں من سفرنا اپنے اس سفر میں ہذا نصبا بڑی مشقت کا قال ساتھی نے کہا
अराइता, क्या आपने देखा, इज़ अवैना, जब हम ठहरे थे, इला सखरती, उस चट्टान के पास, फ़इन्नी नसीत, तो मैं बताना भूल गया था, अलहूत, मछली का, वमा अंसानीहु, और नहीं फरामोश कराई मुझे वो मछली, इल्ला शैतान, मगर शैतान ने, अन अज़कुरा, कि मैं उसका जिक्र करूं, वत्तख़ज़ा, और उसने बनाया था, सबीलहु, अपना रास्ता, फिल बहर, समंदर में, आजबा, अजीब तरह से, क़ाल ज़ालिक, फरमाया मूसा ने यही तो है, मा कुन्ना नबग़ी, जो हम चाहते थे, फ़रतद्दा, पस वो दोनों लौटे, अला आसारिहिमा, अपने कदमों के निशानात पर, क़ससा, पीछा करते या देखते हुए, यानी जिधर जिधर से चल के आए थे, रेत के ऊपर या मट्टी के ऊपर जो निशान थे, उधर उधर से वापस गए। फवजदा, तो पाया उन्होंने, आबदन, एक बंदा, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से, आतईनाहु, जिसे हमने दी थी रहमा, मिन इंदिना, अपनी जनाब से, वअल्लमनाहु, और सिखाया था हमने उसे, मिन लदुन्ना, अपने पास से, इल्मा, ख़ास इल्म। क़ाल लहू मूसा, कहा उससे मूसा ने, हल अत्तबिउका, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, अला अन तुअल्लिमनी, बशर्ते के आप सिखाएं मुझे, मिम्मा उल्लिमता, वो खसूसी इल्म जो आपको सिखाया गया, रुश्दा, रुश्दो हिदायत का। क़ाल इन्नका, उस बंदे ने कहा, लन तस्ततिआ, बेशक आप नहीं ताकत रखते, माइया सब्रा, मेरे साथ सब्र करने की, व कैफा, और कैसे, तस्बिरु, आप सब्र कर सकते हैं, अला, इस बात पर जिसका, मा लम तुहित, नहीं अहाता आपको, बिही खुबरा, इल्म के लिहाज से। क़ाला, मूसा ने कहा, सताजिदुनी, आप मुझे पाएंगे इंशाअल्लाह, साबिरन, सब्र करने वाला, वला आसी, और मैं नाफरमानी नहीं करूँगा, लका अम्रा, आपके किसी हुक्म की। क़ाला, कहा उस बंदे ने, फ़इनित्तबअतनी, फिर अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, फ़ला तसअलनी, तो मुझसे ना सवाल करना, अन शै, किसी शय के बारे में, हत्ता उहदिसा, जब तक मैं खुद न करूं, लका, आपसे, मिन्हु ज़िक्रा, उसका जिक्र, फ़न्तलक़ा, बस वो दोनों चल पड़े, हत्ता, यहाँ तक कि, इज़ा रकिबा, जब वो सवार हुए, फिस सफ़ीना, कश्ती में, खरक़हा, उस बंदे ने कश्ती में शगाफ कर दिया, यानी कश्ती को तोड़ दिया, सुराख कर दिया। क़ाला, मूसा ने कहा, अख़रक़तहा, क्या आपने इसमें शगाफ कर दिया, लितुग़रिक़ा, ताकि डबो दो, अहलहा, इसकी सवारियों को, लक़द जिता, यकीनन आपने किया, शैअन इम्रा, काम बहुत बुरा। क़ाला, कहा, अलम अक़ुल, क्या मैं ना कहता था, इन्नका, कि आप, लन तस्ततिआ, हरगिज़ ताकत न रख सकेंगे, माइया सब्रा, मेरे साथ सब्र की। क़ाला, मूसा ने कहा, ला तुआख़िज़नी, न मुआख़ज़ा कीजिए मेरा, बिमा नसीतु, इस वजह से जो मुझसे भूल हुई, वला तुरहिक़नी, और न डालो मुझ पर, मिन अमरी, मेरे मामले में, उसरा, बहुत सख्ती।
فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا لقیا، حتیٰ کہ جب دونوں ملے، غلامن، ایک لڑکے سے، فقتلہ، تو اس نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال، موسیٰ نے کہا، اقتلت، کیا آپ نے قتل کر دیا نفسا زکیہ، ایک پاکیزہ جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے بدلے کے، لقد جئت، بے شک آپ نے کیا، شیئا نکرا، کام بہت ناپسندیدہ۔ الحمدللہ یہ پارہ مکمل ہو گیا اور قرآن پاک کا نصف ہو گیا۔ تو آج کے سبق میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو بڑا روحانی اور بڑا عظیم واقعہ ہے۔ ابھی آغاز میں کچھ آیات مختلف طرح کی ہیں، آگے جا کے آخر پہ یہ واقعہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے حبیب آپ ان لوگوں کے سامنے اس دنیا کی مثال بیان کریں۔ آواز ٹھیک ہے؟ مائک کی آواز کچھ کم لگ رہی ہے۔ اور یہ کیوں بیان کیا گیا؟ سمجھایا یہ جا رہا ہے اس رکوع کے اندر کہ اس دنیا کی حقیقت اور اس کی مثال کو سمجھو، تاکہ تمہیں قیامت کے حساب کتاب کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ آپ جتنے سبق ابھی تک پڑھ کے آئے ہیں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے آسان سے آسان مثالوں کے ذریعے نہ سمجھائی ہو۔ یہ سنت خداوندی ہے کہ جب آپ مثال دے کر کسی چیز کو سمجھاتے ہیں تو مشکل سے مشکل بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو آسان سی بات بھی نہ ہمارے دل کو لگتی ہے، نہ ٹھیک سے اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو کتنی محبت اور کتنی توجہ سے، کتنی محنت سے اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے یہ سارا کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، اور پھر پریکٹیکل اس کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محنت کے ساتھ کیا، اور ساری زندگی ان چیزوں کا نمونہ پیش کرتے ہوئے، اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی امت کو سکھاتے بھی رہے، سمجھاتے بھی رہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی آسان مثال ہے، ہر زمیندار ان پڑھ بندہ بھی اس سے سمجھ لے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک سرسبز ہریالی زمین ہوتی ہے نا، شاداب ہوتی ہے، سبزے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ سرسبز ہوئی کیسے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے جو ہم نے پانی آسمان سے اتارا، اس پانی کی وجہ سے وہ تازگی پھیلی، سبزہ اگا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد یہی سبزہ انہی زمینوں میں سوکھ کر فنا ہو جاتا ہے۔ جب فصل کا موسم ختم ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ خود بخود گھاس سوکھ جاتا ہے، پتے سوکھ جاتے ہیں، بوٹیاں نکلی ہوتی ہیں وہ سوکھ جاتی ہیں، ہر چیز سوکھے ہوئے گھاس میں بدل جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آندھی چلتی ہے، ہوائیں آتی ہیں، تو وہ سارے سوکھے گھاس اور پتے اڑا کے لے جاتی ہیں، ہر طرف وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وہی سرسبز زمین، وہی پودے جو بڑے قیمتی تھے، اب ان کی قیمت کیا رہ گئی؟ بولیے، کوئی قیمت نہیں رہی، وہ بالکل بے قدر بے قیمت ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل یہی مثال اس دنیا کی ہے۔ دیکھیں اب وہ نقشہ آ گیا نا ہمارے سامنے، اڑتے ہوئے گھاس، اڑتے ہوئے تنکے پتے،
جہاں کے کھیتوں کے ارد گرد گھر ہوتے ہیں وہ سارے گھر بھر جاتے ہیں آندھی میں، پتے اڑ اڑ کے، گھاس اڑ اڑ کے لوگوں کے گھروں تک گئی ہوتی ہے، اور زمین بالکل اجڑ جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کے جب ہم دنیا کا حال سمجھیں گے تو ہمیں فوراً سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا بھی کچھ عرصے کے لیے بڑی خوش نما ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی رونقیں ہیں اس کے اندر، لیکن عن قریب وہ وقت آنے والا ہے جب اس دنیا کا بھی اس کھیتی کی طرح نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ زندگی بے اعتباری زندگی ہے، اس پر غرور کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں ہے۔ یہ سب فنا ہو جانے والی ہیں، باقی کوئی چیز رہ جائے گی تو کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہ جائے گی، باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اور تباہ کیسے ہوگی؟ جس طرح آپ نے کھیتوں کا حال دیکھا، اس طرح زمین تباہ ہو جائے گی، اس طرح دنیا ساری تباہ ہو جائے گی، پہاڑ تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جس دنیا میں تمہارا دل اتنا لگا ہوا ہے اور جس کی رونقیں تمہیں رب سے غافل کر دیتی ہیں، اس میں محبوب ترین چیز تمہاری کیا ہے؟ مال اور اولاد۔ تو فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ صرف اس دنیا کی فنا ہونے والی زینت اور اس کی رونق ہے، باقی کس نے رہنا ہے؟ نہ تمہارے مال نے، نہ تمہاری اولاد نے۔ باقی اگر کوئی چیز رہنی ہے جو کام آنے والی ہے وہ ہے والباقیات الصالحات، تمہاری نیکیاں باقی رہ جائیں گی، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ان نیکیوں کی وجہ سے تمہیں اللہ سے بہترین ثواب ملے گا اور بہترین امید قائم ہوگی ان کی وجہ سے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے رب کے پاس بھیجا ہوا ہے اور یقیناً اس کے صلے میں رب ہمیں دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو مال اور اولاد ہے نا، یہ دنیا کی کھیتی ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے کھیتی کا حال سنا، یہی حال آپ کے مال اور اولاد کا ہونا ہے۔ تو اعمال صالحہ، نیک اعمال جو ہیں وہ بھی کھیتی ہے، مگر وہ اس دنیا کی نہیں، وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے، دنیا بھی اور آخرت کے مواقع بھی عطا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ صالحات ہیں۔ صالحات کا مطلب ہے ہمارے نیک عمل، لوگوں کے ساتھ اچھے اعمال، اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ اس طرح باقی رہ جائیں گے کہ ان کا ثمر یعنی ان کا اجر و ثواب باقی رہ جائے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نمازیں، ان کا اجر و ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ باقی رہے گا۔ اور صرف رہے گا نہیں بلکہ اللہ اپنی شان سے اس اجر و ثواب کو بڑھاتا رہے گا۔ ہم جتنے اعلیٰ معیار کی طرف جاتے رہیں گے اتنے ہی ہمارے اجر و ثواب بھی اعلیٰ ہوتے چلے جائیں گے۔ نمازیں، اللہ کا ذکر، اس کی حمد کرنا، تسبیح کرنا، اور جتنی بھی عبادتیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض یا واجب کی ہیں ان کا کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقیات الصالحات کا ذکر فرمایا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صالحات باقیات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ان کو وقتاً فوقتاً، کبھی نماز کے بعد، کبھی چلتے پھرتے، کبھی مختلف نعمتیں دیکھ کر، جس طرح سے ہم نے پچھلے سبق میں بھی کل پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کس قدر یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہر موومنٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کا شکر، اللہ کی حمد ادا کرتے، جو ہمیں مسنون دعاؤں کی صورتوں میں وہ ساری الگ عطا کر دی گئی کہ آپ ان کو یاد کریں اور اپنے محبوب آقا کی طرح ہر کام کے ساتھ اپنے رب کی حمد شامل کریں۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، میں تیری نیکیوں کو جب وصول کرتا ہوں اور ان کا ثواب دینے لگتا ہوں تو پھر میں ایک بار ثواب دے کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ تیری نیکیاں جو میری بارگاہ میں آتی ہیں میں ان کی پرورش شروع کر دیتا ہوں۔ اور پرورش ایسے نہیں جیسے بچے کی جاتی ہے، اپنے بچے کی، بندے کی، کہ وہ چھوٹا تھا تو بڑا ہو جائے گا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس طرح تمہاری نیکیوں کی پرورش کرتا ہوں جس طرح تم بکریوں کی پرورش کرتے ہو۔ اور بکری ایسا جانور ہے جو سب سے زیادہ بڑھتا ہے، سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی صحیح پالنے والا سمجھدار انسان ہو تو سال 2 سال میں پورا ریوڑ بنا لیتا ہے بکریوں کو۔ ایک بکری ہوتی ہے اور اس سے اتنا ریوڑ بن جاتا ہے۔ تو اللہ اس طرح ہماری نیکیوں کو پال کر وہ بڑھاتا جاتا ہے، ان کے ریوڑ بنتے جاتے ہیں، بنتے جاتے ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ باقی رہنے والی ہیں، یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو ہمارا دھیان اگر اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو سن کر اس طرف ہو جائے تو سمجھ لیں کہ پھر اللہ کی خاص نظر کرم ہماری طرف ہو۔ البتہ مال اور اولاد بھی ایک صورت میں باقیات الصالحات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں نے دنیا کا مال بتایا نا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن آپ ان کو بھی باقیات الصالحات میں بدل سکتے ہیں۔ اور باقیات الصالحات کیا ہیں؟ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ان کے اجر بڑھتے رہیں گے، وہ فنا نہیں ہوں گی، وہ باقی رہیں گی۔ اب ان کو بدلنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ مال کو اور اولاد کو باقی رہنے والا کیسے بنا سکتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ اگرچہ یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن یہی چیزیں آخرت کا بہت عظیم زاد راہ بن سکتی ہیں۔ کس طرح کہ اگر آپ نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور خاص طور پہ اس انداز میں خرچ کیا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، جو صدقہ جاریہ آپ نے قائم کیا، آپ جہاں بھی ہوں گے، جس وطن میں آپ کی قبر ہوگی، اس کا ثواب آٹومیٹک سسٹم کے ساتھ آپ کو قبر میں پہنچتا رہے۔ بتائیے، آپ کا مال باقیات الصالحات بن گیا نا؟ اس کو بدلنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب اولاد ہے، اولاد کو کس طرح آپ بنائیں گے باقیات الصالحات میں؟ جب آپ ان کی بہترین تربیت کریں گے، ان کو دین اتنا سکھا دیں گے کہ وہ اپنی ساری زندگی کبھی بھی دین کے خلاف نہیں گزاریں، ان کو قرآن سکھا دیں گے، حدیث سکھا دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سکھا دیں گے۔ اب یہ اولاد بھی باقیات الصالحات بن گئی۔ جہاں پر بھی یہ آپ کی اولاد ہوگی، وہاں پر جب یہ نیکی کرے گی، بے شک اس کی آپ کی طرف توجہ بھی نہ ہو، اس وقت نیکی کرتے ہوئے کہ یہ میرے ماں باپ کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے سکھائی تو میں نیکی کرنے کے قابل ہوا، اگر یہ نہ بھی خیال ہو، پھر بھی اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ ساری محنت ماں باپ کی ہے، تو آپ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے، آپ کی اولاد نیک کام کرے گی تو آپ کو قبروں میں ان کا کیے ہوئے کام کا اجر ملے گا، اور آپ کی اولاد چلتی پھرتی باقیات الصالحات بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں قبرستان کے پاس سے گزرا، بہت دور سے چل کے آ رہا تھا، اور مجھے ابھی رات پوری سفر کر کے صبح تک کہیں پہنچنا تھا، تو بالکل راستے میں قبرستان پڑتا تھا۔ میں وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے رکا، درود پاک پڑھا، فاتحہ پڑھی اور
اتنا تھکا ہوا تھا کہ ایک قبر کے کتبے کے ساتھ اس کے سر کی طرف ٹیک لگا کے ذرا میں آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریلیکس کر لوں. وہیں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک دم سے منظر تبدیل ہوتا ہے. پورے قبرستان کی قبریں اوپر سے کھل جاتی ہیں اور کفنوں سمیت قبروں والے باہر آ جاتے ہیں. انہوں نے اس طرح جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں اور کوئی چیز چن چن کر اپنی جھولیوں میں ڈالنا ہے. ایک بندہ بڑا اطمینان سے خوش و خرم ایک طرف آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ چن نہیں رہا، پریشان بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے ایک شخص نے جو چن رہا تھا اس نے بتایا کہ یہاں کوئی اللہ کا بندہ اپنی مخصوص عادت کے مطابق گزرتا ہے اور درود پاک پڑھ کر جمعے کی رات میں جب یہاں سے گزرتا ہے تو درود پاک پڑھ کر اور دعائے مغفرت کر کے ہم سب کے لیے ثواب بھیج کے پھر جاتا ہے. تو ہمیں اس رات میں حکم ہوتا ہے کہ تم سارے لوگ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نکلو اور اپنا اپنا حصہ لے کر آ جاؤ. یہ خدائی نظام ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں. اللہ جب چاہتا ہے تو دکھا دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اللہ کے اس نظام پر. مجھے اور یقین ہو گیا کہ ہمارا بھیجا ہوا ثواب قبروں والوں کو کس شان سے عطا کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر میں اس شخص کے پاس گیا جو بیٹھا ہوا تھا، وہ چن ہی نہیں رہا تھا کچھ، نہ ثواب حاصل کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ باقی سب لوگ ثواب چن کر اپنی جھولیوں میں ڈال رہے ہیں، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ وہ مسکرایا، کہنے لگا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. کہا آپ کو حاجت کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ 24 گھنٹے مجھے ثواب بھیجتا رہتا ہے. کہنے لگے کہ میرے اندر بڑا تجسس ہوا، اللہ کو راز اٹھانا تھا نا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کون ہے، کہاں ہے، اور وہ کیسا عجیب انسان ہے اور کتنا نیک اور متقی ہے جو آل ٹائم آپ کو ثواب بھیجتا رہتا ہے. کہا کہ فلاں بازار میں میرے بیٹے کی دکان ہے. کہتے ہیں کہ مجھے اتنا شوق ہوا کہ میں جب اٹھا تو میرے اندر ایک عجیب سرشاری تھی اس خواب کی. تو میں آگے جانے کی بجائے اس بازار کی طرف گیا اور میں نے جا کے اس دکان کو ڈھونڈنا شروع کیا. پتہ پوچھا کہ فلاں شخص کا بیٹا، اس کی دکان کہاں ہے. مجھے دکان کا پتہ بتایا گیا. میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی حلوائی کی دکان تھی. لوگ آ رہے تھے، کافی رش تھا دکان پہ. لوگ آ رہے تھے اور سامان لے لے کے جا رہے تھے. وہ لڑکا کسی سے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کر رہا، بس جو سودا مانگتا ہے اس کو دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. میں دور سے دیکھتا رہا. جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بات چیت اس لیے زیادہ نہیں کر رہا کہ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہا ہے. جب کچھ رش کم ہوا، دکان خالی ہوئی، تو میں نے اس نوجوان کو مخاطب کیا، تصدیق کی. تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ بھئی آپ کیوں مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ میں نے اسے سارا خواب سنایا. اس نے مجھے بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور جب سے میں نے دکان بنائی ہے میرا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں سارا ٹائم بیٹھ کر زبانی منزل پڑھتا رہتا ہوں. جو بندہ اپنے کام کے لیے آتا ہے میں اس کو سامان دیتا جاتا ہوں. تو میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، پورا ٹائم دن میں یہی کرتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے
کہ جب وہ پڑھ رہا ہے بیٹا قرآن پاک تو کیا ساتھ ساتھ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے ابا جی کو ثواب دینا؟ نہیں نا، وہ صرف پڑھ رہا ہے۔ لیکن اب باپ نے چونکہ زندگی میں نیکی کی تھی اور اپنی اولاد کو دین کی طرف لگا کے گیا تھا، وہ تعلیم دی تھی، اب بیٹا اس پہ عمل کر رہا ہے، وہ جہاں بھی جا رہا ہے جب اس کی زبان پہ قرآن جاری ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے تو خود بخود اس کا ثواب اس کے والد کو پہنچے۔ اب بتائیے کہ ایسے واقعات سن کر کون سا مسلمان ہے جس کا یہ دل نہیں چاہے گا، وہ عورت ہو یا مرد، کہ ہم بھی اپنی کسی بیٹی یا کسی بیٹے کو اللہ کا دین سکھا کے اپنے پیچھے صدقہ جاریہ بنا جائیں اور وہی منظر قبر میں ہمیں بھی نصیب ہو جائے جو اس خوش نصیب آدمی کو ملا۔ تو باقیات الصالحات بنانے کا یہ طریقہ ہوگا کہ اپنی اولادوں کو نیک راستے پہ لگا جائیں، اپنے مال کو نیک راستے میں خرچ کر جائیں، تو بس یہ بھی آخرت کا سامان بن جائے گا انشاءاللہ۔ جی اس کے بعد اگلی آیتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کے سجدے کا نہ کرنا، اب میں اس کی تفصیل زیادہ پیش نہیں کروں گی کیونکہ یہ پیچھے ہم 2-3 مرتبہ یہ پڑھ چکے ہیں۔ اب ماشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہو جانی چاہیے، ہو چکی ہوں گی۔ تو ابھی آگے ہم جو اگلی تفسیر تک جائیں گے، ایک تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ یہ jتنی چیزیں ہم بیان کرتے ہیں یہ ہمارا دستور ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے طرح طرح سے پھیر کر مختلف انداز سے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، لیکن اس کے باوجود وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اس کے باوجود انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، وہ پھر بھی ان جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے کہ نبی کون ہے، کتاب کیا ہے، اللہ کیا ہے، ہمارے معبود کون ہے، وہ پھر بھی ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ کافر اور مشرک کے لیے کہا گیا۔ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے یہاں بھی اپنے محبوب آقا کی غلامی اختیار کر لی اور آخرت میں بھی وہ آپ کی غلامی کے جھنڈے کے تلے ہی ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور ہدایت کی طرف نہیں آتے اور استغفار نہیں کرتے، کیا چیز ان کو روکے ہوئے ہے؟ بظاہر تو اب کوئی بات نہیں رہ گئی، ہم نے ہر طریقے سے ان کو سمجھا دیا، تو اب جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ بس یہ لوگ اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں کہ یا تو پہلے والی امتوں کی طرح ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے یا پھر طرح طرح کے مختلف عذاب ان کو آ کے برباد کر دے، تباہ کر دے، اس کے علاوہ اب انہیں اور کسی چیز کا انتظار نہیں ہے۔ ہم جو رسولوں کو بھیجتے ہیں تو رسولوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور دوزخ سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن کافر لوگ باطل کو بنیاد بنا کر ان کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں تاکہ باطل کو مٹا دیں، تاکہ باطل کو اوپر لائیں اور حق کو مٹا دیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ باطل ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے اور حق ہمیشہ قائم رہتا ہے، وہ جس صورت میں بھی قائم رہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ کل یا پرسوں کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ باطل بنا ہی ضائع ہونے کے لیے ہے اور باطل ضائع ہی ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، اس کو بنایا ہی مٹانے کے لیے گیا ہے۔ قائم رہنے والی چیز حق ہے اور حق قائم رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کا رب غفور ہے، آپ کا رب رحمت والا ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، اور اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیتا، اللہ نہیں پکڑتا۔ کتنے کتنے برے کام، کتنے کتنے ظلم دنیا پہ ہو جاتے ہیں، کیا اللہ پاک اسی وقت لوگوں کی گرفت کرتا ہے؟ کیا عذاب بھیجتا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو پھر فوراً ان کے اوپر عذاب آ جاتا، ان کو بچنے کی مہلت ہی نہ دی جاتی، لیکن
اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اس نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک وعدہ ہے، جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا اس وقت تک اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، اور جب ہوگا تو پھر اس کے سوا کوئی پناہ کسی کے لیے نہیں رہے گی، کوئی کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ یہ وہ بستیاں ہیں جب ان لوگوں نے ظلم کیے تو ہم نے ان سب کو تباہ کر دیا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے بھی ایک وعدہ رکھا ہوا تھا، جب ان کے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے انہیں تب برباد کیا۔ دیکھیں پیچھے آپ نے ہفتہ والوں کا پڑھا نا، کہ ہفتے والے لوگ جو تھے وہ خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑتے تھے، اور اتنی کمائی پوری قوم کرتی تھی، وہ جو ایک گروہ ان میں سے تھا کہ وہ دریا کے ارد گرد جگہ جگہ پہ گڑھے کھود کے ڈھیروں مچھلیاں ان کے اندر جب جمع ہو جاتی تو وہ پکڑتے اور جا کے بیچتے، وہ ان کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ اللہ نے کتنا برداشت کیا، جب ان کو بندر بنایا اور بندر بنا کے ان کو سب کو دریا میں غرق کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ عذاب مہینے بعد دیا ہوگا، 2 سال بعد دیا ہوگا، 4 سال بعد؟ 70 سال تک اللہ نے ان کو برداشت کیا، ان کو سمجھانے کے لیے نبی آتے رہے اور ان کو ہدایت کی باتیں بتاتے رہے، باز رکھتے رہے، لیکن اتنی لمبی مدت تک جب وہ خلاف ورزی سے باز آنے کی بجائے بڑھتے چلے گئے تو تب جا کے ان کے اوپر عذاب آیا۔ اب آگے شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، یہ آگے تک جائے گا 16ویں پارے تک، لیکن آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ شروع ہو رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان سے کہ میں ہمیشہ مسلسل چلتا رہوں گا جب تک میں مجمع البحرین کہتے ہیں جہاں 2 دریا اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو 2 رنگ کے دریا جس کا ذکر سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے، مرج البحرین یلتقیان، 2 دریا اللہ نے بنائے، دونوں الگ الگ کلر کے اور یوں دونوں اکٹھے چلتے ہیں، یلتقیان، اور مل کر چلتے ہیں۔ کسی نے ایسا دریا دیکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھا؟ کس نے دیکھا ہوا ہے؟ ویڈیو میں نہیں، ریئل میں۔ ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ جی آپ جب پشاور کی طرف جاتے ہیں نا تو راستے میں یہ دریا آتا ہے، دونوں دریا ملتے ہیں۔ جب ہم حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے تو وہاں کئی مرتبہ اتر کر اللہ کی اس قدرت کو دیکھا کرتے تھے، دور سے پانی چلتا ہوا، ایک پانی بالکل ہرا اور نیلے رنگ کا ہے، دوسرا پانی جو ہے بالکل مٹی رنگ کا ہے، اور دونوں ایسے آ رہے ہیں۔ یعنی اگر بعض جگہ پہ اس کا جو لہراؤ ہے پانی کا، بعض جگہوں پہ ایسے ہو کے ایسے آتا ہے نا جب، تو یہاں سے آ کے تو پانی کو مل جانا چاہیے آپس میں، لیکن بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی پارٹیشن کے کبھی کوئی پانی کو بھی کنٹرول کر سکے۔ وہ پانی آتا ہے یوں آ رہا ہے، کبھی یوں آ کے ایسے ہو رہا ہے اور ایسے ہو کے اس طرح جا رہا ہے، تو وہاں بھی اس لہراؤ کے اندر بھی جو 2 پانی ہے وہ اپنی رو پہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ اللہ کی کھلی قدرت ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ میری زمین میں چلو، سیر کرو اور میری قدرتیں دیکھو۔ یہ صرف قرآن کے اندر لکھی ہوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے پاکستان میں یہ اتنی بڑی نشانی اور ایسی ہزاروں نشانیاں موجود ہیں۔ پہاڑوں میں جائیں گے تو آپ کو ایسی نشانیاں ملیں گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اللہ کی قدرتیں دیکھنے کی نیت سے ایسی جگہوں پہ کبھی کبھار ضرور جانا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ سے اور زیادہ پیار ہو، اور زیادہ محبت ہو، اور عذاب کی جگہوں کو بھی اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تو بہرکیف اس کا پس منظر تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ مجھے اتنا علم، اتنی شان، اتنا مرتبہ تو نے دیا اور بے شمار علم عطا فرمائے، تو خوش ہوئے اس بات سے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ تو اللہ سے پوچھا
کہ کیا اے اللہ تو نے اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بھی کسی کو علم دیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے حیران ہوئے کہ میں کلیم ہوں تیرا، میں تیرا نبی ہوں، اور اتنا کچھ مجھے تو نے عطا کیا، اپنی کتاب عطا کی، امت عطا کی، تو کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایک بندہ میرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور اشتیاق پیدا ہوا کہ اگر مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے، جو پوائنٹ آپ کے لیے ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے بڑی عظمت، جلالت اور شان والے نبی ہیں، اس کے باوجود جب یہ سنا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں، تو نبی ہو کہ میں کسی کے پیچھے کیوں بھاگوں، کہا یا اللہ مجھے اس کا پتہ بتا، میں اس کے پاس جاؤں اور وہ علم بھی سیکھوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت علم آ جاتا ہے نا، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ جب تھوڑا علم ہوتا ہے تو تھوڑا علم اسے اکڑا کے رکھتا ہے، وہ اپنے برابر کسی کو سمجھتا ہی نہیں، اپنے سوا کسی کو بندہ نہیں سمجھتا۔ جب علم زیادہ آ جاتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، رب کی حیثیت کیا ہے، اور علم کا مقام کیا ہے، علم کے تقاضے کیا ہیں۔ جتنا حقیقی علم آپ کے پاس زیادہ آئے گا، آپ کے اندر اتنی عاجزی زیادہ آتی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے وہ پتہ بتا کہ میں اس بندے سے ملوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو بتایا وہ مجمع البحرین، فرمایا کہ جہاں دو دریا ملیں گے وہاں میرے اس بندے کا ٹھکانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے خلیفہ، اپنے خادم حضرت یوشع بن نون ان کو لے کر چل پڑے۔ یہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ علم حاصل کیا کرتے تھے حضرت یوشع بن نون، اور وہی بعد میں آپ کے ولی عہد بھی بنے۔ اس میں اسی کا پس منظر بتایا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ نے پوچھا، وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے اپنی امت کو، جماعت کو اس طرح بٹھایا اور بڑا شاندار واعظ فرمایا۔ اس کے بعد جب واعظ فرما چکے تو کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی دنیا میں آپ سے بڑا عالم بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ایک روایت وہ تھی جو میں نے پہلے سنائی کہ آپ نے اللہ سے پوچھا، ایک میں یہ کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے نبی پر وحی بھیجی اور فرمایا اے موسیٰ تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اب آپ نے اللہ سے پتہ پوچھا، اشتیاق پیدا ہوا اور چل پڑے۔ وعدہ کر لیا کہ مجھے جتنا بھی سفر کرنا پڑے، حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک مجھے چلنا پڑے، میں چلتا رہوں گا، لا ابرح، اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں جب تک میں وہاں پہنچ نہ جاؤں۔ یہ ہوتی ہے علم کی طلب، اور اس کی قدر علم والوں کو ہی ہوتی ہے۔ دو سمندر، یہ بحر فارس اور بحر روم، یہ دونوں آپس میں جہاں ملتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہنچوں گا۔ اب راستے میں زیادہ راہ انہوں نے روٹی لی ساتھ اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی، وہ اپنی باسکٹ زنبیل کے اندر رکھی، خادم نے اٹھا لی اور سفر شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے کتنی باتیں اتنی سی بات سے معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ علم کے لیے سفر کرنا، یہ تمام طالبات کو مبارک ہو کہ علم کے لیے سفر کرنا نبی کی سنت ہے، اور استاد کے پاس خود جانا اور استاد کو گھر نہ بلانا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے نا یا اللہ تیرا اتنا بڑا نبی ہوں تو اس بندے کو میرے پاس بھیج، میں اس سے ملوں، نہیں، فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس کا پتہ دے، میں اس کے پاس جاؤں۔ اور علم جتنا بھی ہو
مزید علم حاصل کرتے رہنا یہ ایک بہترین مقام ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب انسان سفر میں جائے، بے شک جتنا بھی آرام دہ سفر ہو تو اسے چاہیے کہ احتیاطاً اپنا توشہ زاد راہ اپنے سفر میں ساتھ رکھے کہ کوئی بھی ہنگامی صورت ہو سکتی ہے تو سفر کی مشکل سے آپ بچ سکیں۔ اور یہ بھی آپ کے طریقے سے پتہ چلا کہ سفر میں جانے کے لیے ہمیشہ کسی اچھے ساتھی کا انتخاب کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ بہترین سفر کر سکیں، سفر میں آپ کو تنگی پیدا نہ ہو۔ اور استاد کا ادب کرنا، اس کا بھی اس سے پتہ چلا، اور استاد کی بات پر کبھی اعتراض نہ کرنا، یہ بھی نبی کی سنت سے پتہ چلا، جو آپ کو سکھایا گیا اور جو آگے چل کے آپ کو پتہ چلا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، علم استاد کی صحبت میں جا کے آتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب قرآن فرماتا ہے کہ فلما بلغا مجمع بینہما، اب چلتے جب وہ مجمع البحرین میں پہنچ گئے، تھک گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آرام کے لیے، استراحت کے لیے لیٹ گئے، یوشع بن نون پاس بیٹھ گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو سمجھ وہاں نہیں آئی کہ یہی مجمع البحرین ہے، سمجھا کہ ابھی سفر باقی ہے، آگے چل پڑے۔ وہاں کے لیے ایک اور نشانی بھی بتائی گئی تھی آپ کو کہ وہ جگہ جو ہوگی وہ مجمع البحرین ہوگی۔ اب آپ اٹھے اور آپ نے آگے چلنے کو کہا، چل پڑے، اور آگے چلے۔ کافی دور جانے کے بعد آپ کو بھوک لگی، کھانا ساتھ تھا، آپ نے یوشع بن نون سے کہا کہ مجھے کھانا نکال کے دو۔ اب یکدم ایک بات انہیں یاد آ گئی جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جاگنے پر وہاں بتانی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ مچھلی، اب ذرا ایک اور بڑی عجیب و غریب بات سماعت کریے، آگے والے سن رہے ہیں یا پیچھے والے بھی؟ ماشاءاللہ۔ آپ نے وہ جو زنبیل کے اندر مچھلی اور روٹی رکھی ہوئی تھی، آپ جب سو گئے تو ایک دم سے وہ جو بھنی ہوئی مچھلی تھی اس نے زنبیل سے چھلانگ لگائی، باہر آئی، اور دریا کے اندر، پانی کے اندر گئی، وہ جدھر گئی وہاں پیچھے راستہ بنتا گیا، یعنی نشان چھوڑتی گئی، جیسا کہ ہوتا ہے پانی کے اندر چلنے سے۔ کشتی بھی چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں پیچھے ایک ٹائم تک سرنگ سی بن جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ مچھلی اندر چلی گئی۔ اب یوشع علیہ السلام کو یوشع بن نون کو موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے تک وہ بات بھول گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شیطان نے مجھے بات بھلا دی۔ ہم آگے چلتے گئے تو اب یوشع بن نون نے کہا کہ یہ بات وہاں ہوئی تھی اور یہ تو بات مجھے بھول گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہماری منزل تھی، یہ نشانی مجھے بتائی گئی تھی اور یہی ہماری منزل تھی، اب ہمیں واپس جانا ہوگا۔ پھر وہ اسی چٹان پر، اسی پتھر کے پاس واپس آئے جہاں پر مچھلی پانی کے اندر گئی تھی، وہی خضر علیہ السلام کا مقام تھا۔ جب پھر واپس آئے تو اسی جگہ پر آپ کے ساتھ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، یعنی جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ہمارے بندے کو پا لیا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت اور علم لدنی عطا فرما رکھا تھا۔ جو آپ کا نام ہے، اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے خضر، حضرت خضر علیہ السلام، جیسا کہ عام بولا جاتا ہے۔ دوسرا ہے حضرت خضر علیہ السلام، تیسرا ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ خضر، خضر اور خضر، یہ 3 طریقے ان کے نام کے ہیں، اور یہ اصل ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ ان کا اصل نام ہے بلیا بن ملکان،
اور کنیت ان کی ہے ابو العباس، لقب ان کا ہے خضر۔ ایک قول کے مطابق یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ایک قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا کو ترک کر کے زہد اختیار کر لیا، اور اتنا زہد اور اتنا توکل اور اتنی عبادت و ریاضت کی کہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی۔ اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، اور حضرت خضر زمین پہ زندہ ہے، اور یہ پانیوں میں رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک خاص رحمت اور اپنا علم، خاص علم لدنی عطا فرما رکھا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو اشتیاق لے کر آئے تھے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب آپ کو دیکھا تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام سفید چادر اوڑے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کون کرتا ہے؟ یعنی سلام تو اہل ایمان اور ان کا طریقہ کار ہے، تو جس سرزمین سے تم آئے ہو وہاں تو کوئی سلام نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں، بنی اسرائیل والے موسیٰ۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنے چاہتے ہیں تو ساتھ رہنے کے لیے شرط ہوگی۔ شرط یہ ہوگی کہ میں جو کام بھی کروں گا آپ اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، کیوں، کیسے، کیا، کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس شرط پہ پورا اتریں تو پھر میں آپ کو وہ علم سکھاؤں گا جو رب نے مجھے عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پہ پورا اتروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت بتا دیا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ جو علم آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس علم پر کیسے چپ رہیں گے؟ وہ آپ کے لیے عجیب ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سَتَجِدُنِی اِنشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے۔ تو کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو میں آپ کو پابند کر رہا ہوں کہ مجھ سے آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ فانطلقا، بات طے ہو گئی، دونوں چل پڑے۔ حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا، آگے جدھر جانا تھا راستے میں دریا تھا، دریا پار کر کے دوسری طرف جانا تھا، کشتی پہ بیٹھنا تھا۔ کشتی پہ بیٹھ کے جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو خرقہا، خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر کوئی چیز مار کے اس میں شگاف کر دیا، یعنی اسے ڈیمیج کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فٹ بول پڑے، کہا اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے اس لیے کشتی توڑ دی کہ جو بندے بیٹھے ہوئے وہ سارے ڈوب جائیں؟ آپ تو بہت بری بات کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا، آپ میری اس پہ گرفت نہ کریں اور مجھے مشکل کام میں مت ڈالیں۔ پھر آگے وعدہ ہو گیا، پھر چل پڑے۔ آگے گئے تو اذا لقی غلاما فقتلہ، جس بستی میں گئے اس بستی میں گزر رہے تھے کہ سامنے ایک نوجوان بالکل ابھی نو عمر بچہ آ گیا، بڑا خوبصورت، تو فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کوئی قصور نہیں تھا اس بچے کا، بغیر قصور کے آپ نے ایک ستھری پاکیزہ جان کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ بڑا ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔
بس ابھی اس قتل کا کیا ہونا ہے وہ اگلے پارے میں اب پڑھا جائے گا۔ کہانی قسطوار جب چلتی ہے نا تو تجسس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی کہانی تجسس پہ ختم ہو گئی ہے، اب آگے چل کر کیا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ سورۃ کہف میں یہ پڑھیں گے ابھی آگے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔